ڈگنیٹی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے. یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. ہو سکتا ہے آڈینس میں یا طالب علموں میں یا اعضاء میں لوگ جو ہیں اس سے اتفاق نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. تاریخ جو ہمیں پڑھائی ہے جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے ہمارے زمانے میں جو تاریخ پڑھائی جاتی تھی چاہے وہ پاکستان موومنٹ تھی یا اس سے پہلے جو ہے بر صغیر کی تاریخ ہے یا اس سے بیانڈ بر صغیر جو ہے مسلمانوں کی تاریخ ہے یا یورپین یا واٹ ایور اس کی کوالٹی تھی ایک آتھینٹسٹی تھی. میں یہ بات جو ہے بہت پلیٹ فارمز پہ کہتا ہوں. میں یہ اسمبلی میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے حکمرانوں کی ضروریات کے مطابق یا جن سپر پاورز کی ہم انٹرسٹ واچ کرتے تھے ان کے کہنے پہ یا ان کی ضرورت کے مطابق اپنی تاریخ بھی جو ہے مست کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو وہ پڑھایا گیا جو ایک تو واقعتاً غلط ہے اور دوسرا جو پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کو اس طرح شیپ نہیں کر رہا جس طرح تعلیم کو اس ملک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس سوسائٹی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے شیپ کیا جائے. آپ کی پرسنالٹی کو اس طرح تراشا جائے کہ آپ اس سوسائٹی میں ایک رول ماڈل ہوں. صرف نہیں یہی نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد نوکری تلاش کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ 65% بچیاں جو ڈاکٹر بنتی ہیں وہ ڈاکٹر رہتی نہیں ہیں. ڈگری ہو جاتی ہے وہ سوری فار یوزنگ دا ورڈ کہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کہ اچھے رشتہ کی تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ پریکٹس نہیں کرتی. میں بہت بڑی فگر ہے 65-70% بچیاں جو ہے میڈیکل کی ایجوکیشن لے کے ڈاکٹر بنتی نہیں ہیں بلکہ گھر گرہستی سامتی ہیں ہاؤس وائف بن جاتی ہیں. 2-4 سال کے بعد جو انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی متروک ہو جاتا ہے یا اس کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں یہ ساری ڈسٹارشنز جو ہیں یہ سوسائٹی کی ڈسٹارشنز ہیں اور ان ڈسٹارشنز کو ریموو کرنا اساتذہ کا کام ہے. ہم لوگ جو سیاست کے سیاسی کارکن ہیں یا رہنما کہہ لیں لیکن زیادہ تر رہنما جو سیاسی ہیں انہوں نے آپ کی کیا رہنمائی کرنی ہے ان کو خود رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی خود منزل جو ہے گموئی ہوئی ہے وہ آپ کو کیا منزل تک پہنچائیں گے. تو یہ ایک ڈیلیما ہے جو ہماری قوم جو ہے اس وقت فیس کر رہی ہے. میں ہمیشہ اس بات کا اور یہ جو پچھلی آئین میں ترمیم ہوئی ہے اس میں یہ بات موجود تھی کہ ایک کریکولم جو ہے سارے پاکستان میں پڑھایا گیا جو ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانی طرح سے ہماری شناخت جو ہے وہ پاکستانی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سندھی پنجابی پشتون بلوچی یا گلگتی یا کشمیری یا بلتی وہ شناخت جو ہے ختم ہو جائے. نہیں وہ شناخت اپنے طور پہ بالکل رہیں جہاں پہ ہونی چاہیے اور وہ ضروری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی شناخت بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن جو ہے آپ کا نصاب جو ہے
وہ جو قومی ضروریات ہیں، قومی شناخت کی ضروریات جو ہیں، جو آپ کو پرائڈ دیں، جو جس پہ آپ فخر کر سکیں کہ یہ آپ کی تعریف ہے، آپ جس خطے میں رہتے ہیں آپ کا کیا مقام ہے، وہ آپ کو پڑھایا جائے، وہ جو کوئی آپ کو پڑھایا نہیں جا رہا۔ باوجود حکومت کی انٹینشن کے کہ ایک نصاب انٹروڈیوس کیا جائے، صوبوں نے اس کو رجسٹ کیا، جو بڑا انفارچونیٹ کہ اس میں کسی صورت میں بھی صوبائیت کے بنا پہ جو شناخت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا تھا، اور نہ ختم کیا جانا چاہیے، لیکن ایک قومی شناخت کو تراشنے کے لیے، اس کو سرفیس پہ لانے کے لیے جو ہے ایک نصاب جو ہے وہ گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک ضرور ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ دن آئے گا جب یہ بھی ایک نصاب ہوگا جس کو آئین کا کور ہوگا۔ ہماری کتابیں جو ہیں وہ جس طرح ڈسٹارٹ کی گئی ہیں ان کو اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح تاریخ ہے یا دوسرے سبجیکٹس جو ہے ان کی جو فیکچول نریشن جو ہے اس کو پرزرو کیا جائے گا۔ بہت سا لمبا سفر ہے جو طے ہونا باقی ہے، جو پچھلے 78 سال کے اندر ہم نے طے نہیں کیا بلکہ منزل کو گم کر دیا۔ پچھلے 2 سال کے اندر، بلکہ 1.5 سال کے، 1.25 سال کے اندر جو ہے، 1.25 سال 1.5 سال کے اندر آپ نے جو مارکے سر کیے وہ 78 سال میں ہماری تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک وہ مارکہ حق جو آپ نے اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں میرا سنہرا ترین باب بن گئی۔ اور دوسرا جو آپ نے ایک ملک جو کل تک دہشت گردی کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا تھا، وہ آج امن کے نام پہ پہچانا جا رہا ہے، کہ ایک ایسا کلیش جو ہے، ایک ایسی جنگ جو ہے وہ چھڑنے سے روکی گئی جو نہ صرف ہمارا ریجن جو ہے اس کو انگلف کرتی، اس کو لپیٹ میں لے لیتی، بلکہ وے بیونڈ آر ریجن جو ہے خطے جو ہیں دوسرے جو ہے وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے تھے، دنیا کا تباہی کا شکار ہو سکتے تھے۔ لیکن ہماری حکومت نے، فیلڈ مارشل ناصر منیر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح ایک نئی شناخت دی ملک کو، قوم کو، پہلے فتح کی صورت میں ہندوستان کے اوپر اور پھر امن کے محاذ کے اوپر جو ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہوگا، اور ہماری نصاب کی کتابوں میں یہ دونوں مارکے جو ہیں، جنگ کا مارکہ اور امن کا مارکہ، سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ملک کے اندر بھی، جس طرح یہاں 85% بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 15% بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یونیورسل ایجوکیشن جو ہے کر سکیں، صحیح معنی میں اس کو یونیورسل بنا سکیں۔ ہم میڈیوکر یا مڈل لیول کے تعلیم سے بچوں کو آراستہ نہ کریں، بلکہ اعلیٰ اور عرفہ علمیت سے بھرپور، قابلیت سے بھرپور جو ہے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے آراستہ کریں گے۔ اساتذہ کا بھی کام ہے، اور ہم لوگوں نے جن کو سوسائٹی نے کو مقام دیا ہوا ہے، آپ نے مقام دیا ہوا ہے، وہ بھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کی پرسوئنس میں
दस्त गिरेबान होते रहें, हम इस मुल्क की तामीर करें, सोसाइटी की तामीर करें, आपके मुस्तक़बिल की तामीर करें। यही हमारा मसऊल ऐन होना चाहिए। मुझे इस शहर ने बड़ी इज्जत दी, बेपनाह इज्जत दी है। मैं एक बैंकर था, 22-23 साल मेरी मुलाजमत को हो गए हुए थे और मैं सियासत में आ गया। 1991 की बात है, अब 2026 हो गए। आज मैं जो भी हूँ सियासत में, मेरा जो भी मकाम है, वो इस शहर की बदौलत है, इस शहर की आवाम की बदौलत है। मैं, मेरा ख़ानदान और मेरी आने वाली नस्लें जो है वो हमेशा इस शहर की ममनून और मशकूर रहेंगी। इतने इंसान हैं आपके इस शहर के मुझ पे कि वो एक मिसरा मुझे याद है कि इतने एहसान के गिनवाऊँ तो गिनवा न सकूँ, जिस तरह किसी और को समझाऊँ तो समझा न सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम यहाँ के जो हाज़रीन बैठे हुए हैं उनको ये समझा पा रहा हूँ कि आप लोगों के बेशुमार कि मुझे आपने शनाख्त की। मैं सियालकोट के नाम से पहचाना जाता हूँ और ये इससे बड़ा कोई एहसान जो है आपका, नौजवान नस्ल का, आपसे, आपके बुज़ुर्गों की नस्ल का कोई और नहीं हो सकता। मैं अल्लाह ताला के बाद जो है इस शहर की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। सियासी इख्तिलाफ़ात, सियासी शनाख्त, सियासी सोच जो है मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अव्वल भी है और आखिर भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पूरे मुल्क में निसाब तालीम यकसां होना ज़रूरी है। हमें अपनी कौमी शनाख्त बनाने के लिए बहुत मेहनत करना होगी। कौमी शनाख्त को तराशने के लिए बेहतर निसाब कलीदी किरदार अदा करेगा। मार्का हक में कामयाबी की दुनिया मोतरिफ है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में